4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 2 آیات ہیں یہ، 104 اور 105۔ ول تکم اور چاہیے کہ ہو، کن کا مطلب ہے ہو، ول یہ چاہیے کہ، اور چاہیے کہ ہو یا ضرور رہے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعون وہ بلائے، الی الخیر بھلائی کی طرف، اور چاہیے کہ ضرور رہے تم میں ایک جماعت جو بلائے بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے، بالمعروف اچھی بات کا، اچھے کاموں کا، معروف اچھے کام، اور اچھے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کرے، عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے، بری باتوں سے، منکرات سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت رہے، یعنی ہمیشہ ایک جماعت کا وجود ہونا چاہیے اس امت میں۔ وہ کیا کرے گی جماعت؟ یدعون بلائے گی، دعوت دے گی، دعوت سے ہے، یدعون وہ دعوت دے گی، بلائے گی، الی الخیر بھلائی کی طرف، یعنی بھلائی کے کام، نیکی کے کاموں کی طرف بلائے گی، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے گی، بالمعروف نیک باتوں کا، اچھی باتوں کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے، عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی مانند، تفرقوا جو متفرق ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، پھوٹ ڈالی، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد اس کے، ما جاءہم البینات جو آئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عظیم عذاب بڑا، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے، جو متفرق ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے اندر اختلاف پیدا کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی تھی روشن نشانیاں، اور یہ لوگ، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ جو پہلی آیت ہے اس میں یہ حکم دیا گیا کہ تم میں ایک جماعت ہو جو کہ بھلائی کی طرف بلاتی رہے، نیکیوں کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، یعنی امت مسلمہ کے اندر ایک جماعت کا وجود ہونا جو کہ اسی کام کے لیے وقف ہو، اسی کام کے لیے مختص ہو، کہ اس کا کام ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ویسے تو پوری امت کو اللہ پاک نے یہ منصب عطا کیا کہ یہ پوری کی پوری امت جو ہے یہ دین کا کام کرے گی، اللہ کے دین کو غالب کرے گی دنیا میں، لیکن اس امت کے اندر بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مخصوص جماعت ہو جس کا کام یہ ہو، دن رات کا اس کا وظیفہ، اس کا کام، اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہو کہ اس نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں
کہ ایک جماعت جو کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کے وجود کا مقصد یہ ہے، تو اس کو تیار کیا جائے گا نا پہلے، ان لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے گا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ تو جب وہ جماعت تیار ہو جائے گی تو اس کا یہی کام ہوگا، تو پھر وہ تو اللہ کی ڈیوٹی پر ہے، اللہ کی طرف سے وہ نامزد ہے، تو اس کے ساتھ پھر بغض رکھنا یا اس کو برا کہنا یا اس جماعت کے ساتھ ناگواری کا اظہار کرنا گویا کیسا ہے کہ اللہ کے حکم پر ناگواری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے ایک جماعت کو ترتیب دیا، تو اس جماعت کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کا حکم دے، نیکیوں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ تو ہمیں ایسی جماعت سے محبت کرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے مشن پر نکلے ہیں، یہ لوگ اللہ کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا آپ وقف کر دیا ہے۔ ان کے بھی کاروبار ہوں گے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بھائی بند ہیں، انہیں بھی دنیا کے امور جو ہیں انجام دینے ہیں، لیکن وہ دنیا کے کاموں کو پیچھے رکھ کے، پس پشت رکھ کے، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں لائق تحسین ہیں کہ وہ ہماری ڈیوٹی بھی ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ایک جو علماء ہیں، علماء مسجدوں اور مدرسوں میں بچے جو ہیں تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، 8 10 سال کی محنتیں کرنے کے بعد وہ عالم بنتے ہیں، اور ان کا یہ مشن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا علم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو اسی لیے اس کے اندر سارے وہ لوگ آ جائیں گے، تبلیغ کرنے والے بھی آ جائیں گے، علماء صلحاء بھی آ جائیں گے، طلباء بھی آ جائیں گے، جہاں پر یہ مراکز جن میں یہ تیار کیے جاتے ہیں، جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، وہ سارے کے سارے جو ہیں مقدس مشن میں لگے ہوئے لوگ، یہ سارے کے سارے اس آیت کے تحت آتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا ہاتھ تھاما جائے، ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے، ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جب اس کام میں لگ گئے ہیں تو ان کی ضروریات کے کفیل باقی لوگ بن جائیں، تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ اب آپ ایک معمولی سی مثال اپنے مسجد کے مؤذن کی لے لیں۔ مؤذن جو ہے وہ رات کو کتنی بارش تھی، یہ پچھلے دنوں 5 دن مسلسل بارش ہوتی رہی ہے، تو نمازی ہوں نہ ہوں اس نے اذان دی ہے، اس نے ناغہ نہیں کیا، بارش کے دوران بھی وہ جا رہا ہے۔ تو یہ خدائی فوج ہے، خدائی کیا کہنا چاہیے، مددگار ہیں۔ آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ آپ نے ان کو صبح صبح چائے پلا کر بھیجا تھا، یا آپ نے ان کو ناشتے کی دعوت دی تھی کہ آپ اذان دے کر آئیں، سردی میں ہم آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں دیا نا ہم نے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، وہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ انہیں یہ ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کے لیے بلانا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا، اس ثواب کے لالچ میں، ورنہ یہ 10-15 ہزار کی تنخواہ میں آج آپ کو پتہ ہے کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ایک مزدور کی تنخواہ بھی گورنمنٹ نے 18,000 رکھی ہے، وہ بھی روتا ہے کہ بھی میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ بیچارے کبھی بھی نہیں آپ کے آگے آ کے روتے، کبھی بھی آپ کے آگے آگے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کہ ہمارے بچوں کی فیس دے دو، یا ہمیں سردیوں کے کپڑے دے دو، یا ہمارے گھر میں آج فاقہ ہے، کبھی بھی نہیں کہتے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر پھر بھی الحمدللہ کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ کبھی کسی سے کچھ مانگ لیں تو لوگ تو ان کے دشمنی ہو جائیں، جی یہ تو لالچی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو کیا ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کا دل نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ لیکن بہرحال الحمدللہ ابھی تک یہ مخلص لوگ جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ کسی سے مانگتے کچھ نہیں ہے، جو مل جاتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر مانگ لیں تو پھر تو طوفان ہی آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا کہا کہ ایک جماعت ہو تم میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اپنی اولادوں میں سے کتنے بچوں کو ہم نے اس آیت کے تحت مختص کر دیا اللہ کے لیے۔ ہم نے کتنے بچوں کو عالم بنایا، کتنے بچوں کو دین کے لیے لگا دیا، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک جماعت بناؤ، ایک جماعت ہو جو سارا
کام ہی یہ کرتی رہے سارا دن رات کا، اس کا مقصد یہ ہو کہ اس نے نیکی کی طرف بلانے، تو ہم لوگوں نے اپنے میں سے کتنے لوگ نکالے ہیں؟ نہیں نکالے نا۔ تو یہ جو لوگ نکل رہے ہیں کم از کم ان کی حوصلہ افزائی تو کریں۔ ہمیں ہمارے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہمیں تو عزیز ہیں کہ بھئی وہ کیوں کھپیں، وہ کیوں جو ہے گرمی سردی برداشت کریں، وہ گھر میں رہیں، آرام سے رہیں، سہولت میں رہیں، گاڑیوں میں آئیں جائیں اور ہماری نظروں کے سامنے رہیں، وہ کیوں دین کی خاطر دھکے کھاتے رہیں؟ ہم تو نہیں نا اپنے بچوں کو بھیجتے۔ تو جن لوگوں نے بھیجا ہے، جنہوں نے یہ قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا ہے، ان کے لیے آپ دعائیں کریں، ان کے لیے محبت کے جذبے رکھیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ اب وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں برے لگتے ہیں کہ یہ کیا جی ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس میں بھلائی ہے بھلائی۔ بھئی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے انہیں مقرر ہی اس کام پر کیا ہے کہ وہ آپ کو خیر کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ جس قوم میں برائی سے روکنے والی جماعت نہیں ہوتی وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو برائیوں سے نہیں روکا، اپنی بستی کو برائیوں سے نہیں روکا، اپنے خاندان والوں کو برائیوں سے نہیں روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کی مثال بھی اگلی آیت میں دی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرواؤں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں جو پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا اصحاب سبت کا واقعہ، سبت والوں کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ جو ہفتے کے دن کا شکار ان پر حرام تھا، ان لوگوں نے کچھ عرصہ تو برداشت کیا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ تو کیا ہوا؟ جب خلاف ورزی کی تو چند لوگوں نے ان کو منع کیا، لیکن جب وہ منع نہیں ہوئے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہی مل گئے۔ ہوتے ہوتے سارے لوگ ہی نافرمانی کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے منع کیا، آخر دم تک جو منع کرتے رہے، وہ لوگ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے منع نہیں کیا تھا وہ خاموشی اختیار کی، اور بے شک انہوں نے وہ کام نہیں کیا لیکن خاموش رہے، برداشت کرتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی سزا دی، اور جو ملوث ہو گئے تھے ان کی شکلیں بھی جو ہیں بگاڑ دی گئیں، سور اور بندر ذلیل بنا دیے گئے۔ اللہ پاک نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایک یہ بات، اور ایک روایات میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ اقوام میں جب ایک بستی پر عذاب نازل ہوا تو عذاب لانے والے فرشتے جو تھے انہوں نے جب بستی کا جائزہ لیا تو اس میں ایک ایسا بزرگ پایا جو کہ سجدے میں تھا اور جو کہ عبادت کر رہا تھا۔ تو بستی والوں نے فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر ایک بندہ ایسا ہے جو تیری عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جس میں کہ وہ عبادت سے وہ خالی ہو، جس میں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس کو، وہ عبادت گزار بندے کو، سب سے پہلے اس کو بستی پر اور بستی کو پھر اس پر الٹ دو۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی کہ جب اس کے ارد گرد میرے احکامات کی نافرمانی ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں پڑی، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا میری نافرمانیوں کو دیکھ کر، اور یہ کونے میں بیٹھا رہا اور اس نے لوگوں کو منع نہیں کیا۔ تو منع نہ کرنا، برائیوں سے منع نہ کرنے کا بہت بڑا عذاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کو سخت غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے اور آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن، اگر کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے کہ بزور قوت اس کو منع کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ زبان سے منع کرے۔ اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا
تو اپنے دل میں برا جاننے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں ہم، تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کا تھا، کہ پہلے دن تو ہم تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، بزور قوت تو منع کرنے کا کہیں کسی جگہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو۔ مثلا ایک گھر کا سربراہ جو ہے وہ بزور قوت اپنے گھر والوں کو برائی سے روک سکتا ہے۔ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے والدین اور ہمارے والدین کے والدین، وہ اس وقت یہ رول پلے کیا کرتے تھے کہ جب ان کے بچے کوئی غلط کام کرتے تو وہ ڈانٹا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، جی بچوں کی خوشی ہے، کیا کریں جی بچوں کی خوشی ہے، بچے یہ چاہتے ہیں، بچے یہ چاہتے ہیں، تو منع کس نے کرنا ہے؟ والدین خود بچوں کے ساتھ برائیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل والی قوم کا ہی حال ہے۔ تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں کیوں نہیں الٹا، ہماری بستیوں کو کیوں نہیں الٹ پلٹ دیا؟ تو عذاب تو آتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں آتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ پاک سے کہ اے اللہ کریم، میری امت کو اس طریقے سے گزشتہ اقوام کی طرح سے، گزشتہ جو نافرمان قوموں کی طرح سے یکلخت عذاب کا شکار نہ کرنا، کہ یہ ساری کی ساری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اکٹھا عذاب نہیں بھیجتے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا عذاب آتا رہتا ہے، پر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو یہ فریضہ جو ہے، تبلیغ کا فریضہ، اللہ کی طرف ہدایت پر بلانے کا فریضہ، برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ہر ایک کا ہے، ہر ایک کا ہے۔ جس نے سمجھ لیا وہ ضرور منع کرے، جو اپنے بس میں ہے وہ تو کرے۔ اور اس کے بعد یہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر منع نہیں ہوتے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں اور ان جگہوں میں شریک نہ ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو باقاعدہ خوش ہو کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، شریک بھی ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے، اور خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ کام ہو رہا ہے، اور بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ خراب صورتحال ہے ہمارے ایمان کی۔ اگر ہم دل میں برا جانیں اور ان مجالس سے اجتناب کر لیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیں، تو کم از کم ایمان کا کمزور ترین درجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اگلی آیت جو اللہ پاک نے بتائی، 105 نمبر آیت، وَلَا تَكُونُوا، اچھا جی، لیکن یہ دیکھیں آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ 104 نمبر آیت کا آخری حصہ دیکھیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ انہی کے پاس ہے جن کو ہم آج کل برا سمجھ رہے ہیں، یا جو آج کل ہمیں دقیانوسی لگتے ہیں، جو ہمیں جو ہیں جی قدامت پرست ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، پینڈو ہیں، جاہل ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ہماری نظر میں بے شک وہ ناکام ہیں، ہماری نظر میں بے شک وہ دنیا سے پیچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہیں۔ آگے اگلی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا، تفرقو، جنہوں نے تفرقہ کیا، پھوٹ ڈالی، متفرق ہو گئے دین کے کاموں میں، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ آئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں۔ اب دیکھیے اختلاف کب ہوا ہے؟ اختلاف ہمیشہ ہدایت آ جانے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے کا جو اختلاف ہے اس کے لیے تو اللہ پاک نے کچھ نہیں بتایا، بعد کا جو اختلاف ہے اس کے لیے اللہ پاک نے سزا بتائی ہے۔ دیکھیں جب ہدایت آ گئی اس کے بعد ہی زیادہ تر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھوٹ ڈلتی ہے کہ جی ایک طبقہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا طبقہ کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا طبقہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی نئی باتیں اس کے اندر ڈال رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے اس کی تشریح کر رہا ہے، تو پھوٹ ڈل جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس وقت ہدایت پر رہتے ہیں پھوٹ کا شکار نہیں ہوتے، پھوٹ ڈالتے بھی نہیں، ڈلواتے بھی نہیں، اور پھوٹ کا شکار بھی نہیں ہوتے، تفرقہ بازی میں نہیں پڑتے، وہ لوگ جو ہیں اصل میں وہی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر
ڈرایا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ایک واضح حکم کی موجودگی میں جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے اپنے دلوں کا چور ہوتا ہے، ہمارے اپنے دلوں کا کھوٹ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر چلنے کی بجائے راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی دائیں بائیں کا راستہ مل جائے کہ ہمیں ہدایت پر نہ چلنا پڑے، تو وہ وہاں سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جماعت یہ کام کرے گی، تبلیغ کا کام جو جماعت کرے گی، اس کے 3 جو ہے نا امتیازی کام بتائے گئے ہیں، 3 اس کے مشن ہوں گے۔ ایک مشن کیا ہوگا کہ یدعون الی الخیر، وہ بھلائی کی طرف دعوت دے گی، ٹھیک ہے۔ دعوت خیر کس کو کہا گیا؟ خیر جو ہے وہ دین ہے، قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ میرا قرآن، میری سنت، اس کی طرف جو جماعت آپ کو بلائے گی۔ اور دوسرا اس کا مشن کیا ہوگا کہ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکیوں کا حکم دے، کہ نیک کام کریں۔ اب دیکھیں نیک کام کے اندر سارے ایمانیات ارکان اسلام آ جائیں گے، نماز کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، روزے کا حکم دینا، حج کا حکم دینا، ان مقاصد کے لیے جماعتیں ہوں گی جو کہ نیکیوں کا حکم دیں گی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا درجہ کیا ہے، تیسرا مشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ برائیوں سے روکنا، جو بھی کہیں برا کام ہوتا ہو اس سے روکا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہوں جو برائیوں سے روکتی ہے، بھلائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ جب اس کام کو کرنے لگیں گے تو ہمارا شمار بھی اللہ پاک انہی لوگوں میں کر دے گا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے ان کا جو ثواب ہے، جو ان لوگوں کو جو ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے پہلے ہی دے دیا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم، اس دن، یعنی قیامت کا جو دن ہے، اس دن تبیض، سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے۔ ابیض اور اسود آپ نے سنا ہوگا، ابیض سفید ہے اور اسود کالا ہے، تسود کالے ہوں گے، وجوہ، بعض چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، پس وہ لوگ جن کے سیاہ ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، وجوہہم، ان لوگوں کے چہرے جو سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، جو کچھ تم کفر کرتے تھے۔ ایمان پہلے لائے ہیں، بعد میں کفر کیا ہے، مان لیا بات کو، سمجھ لیا بات کو، اس کے بعد انکار کر دیا، تو اب پھر اس کفر کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ، وَأَمَّا، رہے وہ لوگ جو جن کے سفید ہوں گے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت، تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یرید، چاہتا، ظلمن، کوئی ظلم، للعالمین،
تمام جہانوں پر۔ جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ آیتیں صاف صاف ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں، حق بات ہے، یہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ جہان والوں کے ساتھ کچھ ظلم کرے، کچھ زیادتی کرے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت کرتا ہے، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ان کو پیدا کیا اور انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ جہاں اللہ نے دنیا کے اندر اس کی ضروریات کا اہتمام کیا، اپنے بندوں کی ضروریات کا تمام سامان اس دنیا میں رکھا، ان کے گھر بار، لباس، خوراک، ان کے جسم کے علاج کی ضروریات، ہر چیز اس دنیا میں اللہ نے پیدا کر دی۔ آپ جائزہ لے لیں، اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ اس دنیا میں اللہ نے نہ پیدا کی ہو۔ ہماری ضروریات میں سب سے زیادہ خوراک ہے، تو خوراک وافر موجود ہے دنیا میں، پانی ہے، آکسیجن ہے، ہوا ہے، ہمارے گھروں کے لیے جو بھی سامان ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، شیشہ ہے، کچھ بھی جو چیزیں ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، سب کا سامان اس زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس زمین میں اللہ پاک نے وہ بھی رکھ دیا۔ پھر اگر بیماریاں ہیں تو بیماریوں کے علاج بھی اللہ پاک نے اسی زمین میں ایسی چیزیں پیدا کر دیں جن سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو تمام ضروریات کا جب اللہ نے خیال رکھا تو کیا ہدایت کا خیال نہیں رکھنا تھا؟ ہدایت کا انتظام نہیں کرنا تھا؟ اس نے ہدایت کا انتظام بھی کیا، لوگوں کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی جیسے بھی ہے خود ہی تلاش کرو ہدایت کا راستہ، نہیں، نبی بھیجے، نبیوں کے سلسلے چلائے، اور اتنا طویل سلسلہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد، ایک روایت میں 1,00,000 سے زائد، ایک روایت میں 1,00,000 اور ایک روایت میں 1,24,000، جو بھی راج قول ہے، اللہ پاک نے اتنے زیادہ کثرت سے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ میرے بندوں کو ہدایت کی طرف لے آؤ اور جنت کا راستہ دکھا دو، انہیں جہنم سے بچا لو۔ تو یہ چیزیں جب اللہ نے ساری عطا کر دیں تو اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کرے، اللہ تو جہان والوں کے لیے رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس نے سب کچھ بتا دیا، اب اس کے بعد لوگوں نے خود جو ہے ہدایت سے منہ موڑا، خود جہنم کا راستہ چنا، خود شیطان کی پیروی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے میں حق بجانب ہے، وہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے چہرے جو ہیں یوم تبیض وجوہ، روشن ہوں گے، اور تسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ تو جو روشن چہرے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کر کے لائے ہو، کفر کر کے آئے ہو، جو زندگی تم نے کفر میں گزار دی، اب پھر اس کا انجام جو ہے وہ عذاب ہے، اس کا مزہ چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت محمدیہ تمام امتوں پر بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کے گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ اور مفسرین یہ فرماتے ہیں، یہی مطلب ہے اس آیت کا، کنتم خیر امتین، کہ تم بہترین امت ہو، تم تمام امتوں سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اور آپ اس وقت ممبر پر تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، یعنی جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم دینے والا ہو، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو، اور سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا ہو، یعنی رشتے ناتوں کا جو لحاظ سب سے زیادہ کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے بہتر جو ہے لوگوں میں سب سے بہتر شخص قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی اللہ پاک نے فرمایا
کہ جب یہ آیت کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تو تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگلی امتوں کی تعداد 70 تک پہنچا دی ہے، اللہ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ امت ہو، یعنی 70 امتیں جو ہیں وہ اللہ نے بنا دی ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اور اس امت کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، یہ جو امت کو یہ فریضہ دیا گیا، تبلیغ کا فریضہ دیا گیا، دین کی طرف دعوت دینے کا فریضہ دیا گیا، یہ کس کا فریضہ ہے؟ یہ نبیوں کا فریضہ ہے نا۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ چلایا تھا۔ اب نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، تو یہ مشن امت کو دے دیا گیا، امت محمدیہ کو۔ اس لیے بھی یہ افضل مشن ہے، اور اس مشن کی وجہ سے ہی یہ امت جو ہے یہ افضل قرار دی گئی ہے، کیونکہ اس امت کا نبی افضل ہے، تو اس لیے یہ امت بھی افضل ہے اور اس کا مشن بھی افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی افضلیت کی ایک بڑی دلیل اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ہے۔ آپ تمام مخلوق کے سردار، تمام رسولوں سے زیادہ اکرام اور عزت والے ہیں، اور آپ کی شرع اتنی کامل اور اس شریعت کا تھوڑا سا عمل بھی اور امتوں کے زیادہ عمل سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری مدد روب سے کی گئی ہے، میں زمین کی کنجیاں دیا گیا ہوں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے مٹی پاک کی گئی ہے، میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سب یک رنگ ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اے اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ پھر تو اس تعداد میں گاؤں اور دیہاتوں والے بلکہ بادیہ نشین بھی آ جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا حضور آپ کچھ اور زیادتی طلب کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور برکت کی دعا کچھ اور کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے پھر کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی گزارش پر پھر کہا کہ مجھے تو اتنی زیادتی ملی اور اتنی ملی کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی زیادتی عطا کی کہ میری اتنی زیادہ امت جو ہے وہ اللہ پاک جنت میں بھیجے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سمیٹے گا اپنے ہاتھوں کو، جیسے کھولے ہاتھ اللہ پاک نے، تو جب سمیٹے گا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مخلوق اس میں آ جائے گی۔ فسبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حمص میں بیمار ہو گئے، حمص شہر میں، تو وہاں کے امیر جو تھے عبداللہ وہ ان کی عیادت کو نہ آ سکے، تو جب انہوں نے ان کے نام خط لکھا کہ آپ میری عیادت کو نہیں آئے تو وہ آئے، تو حضرت صوبان نے ان کی جب وہ جانے لگے واپس تو ان کی چادر پکڑ کر روکا اور کہا کہ ایک حدیث سنتے جائیں۔ حدیث پھر آپ نے یہ سنائی کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں 70,000 شخص بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ 70,000 ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگ یہ سمجھے کہ شاید جو اسلام پر پیدا ہوئے اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے یہ وہ لوگ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم جھاڑا نہیں کراتے، آگ کے داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کہ جو کام اللہ کے غیب کے ہیں ان کے بارے میں وہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ چلے جی ہمارا مستقبل کیا ہے، ستارے کیا کہتے ہیں، مستقبل کا حال کیسے معلوم کرنا ہے، ہاتھ دکھائیں، پامسٹری وغیرہ، اور ان کے پاس نجومیوں کے پاس جانا، علم نجوم سے مدد لینا، یہ چیزیں جو ہیں جو ان سے بچتے ہیں. شگون نہیں لیتے، آگ کے داغ نہیں لگواتے، جیسے پہلے جسم کو داغا جاتا تھا اس سے بھی بچتے ہیں اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ایک رات ہم خدمت نبوی میں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر صبح جب حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، آج رات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے. بعض انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ تھا، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے. مجھے یہ جماعت پسند آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں. میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ جواب ملا اپنی داہنی طرف دیکھو، اب جو میں دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع ہے جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئی ہیں. اب مجھ سے پوچھا گیا کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہوں. فرمایا گیا سنو، ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو 70,000 اور ہیں جو پہاڑیوں کو چھپائے ہوئے تھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا، آپ لوگوں کو اپنی امت کو بتا رہے ہیں، تو ان میں سے ہونا جو آسمان کے کناروں پر تھے. حضرت عکاشہ بن محسن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے. آپ نے دعا کی تو ایک اور صحابی بھی اٹھے، انہوں نے بھی اٹھ کر یہی گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حضرت عکاشہ سبقت لے گئے، یعنی کہ جنہوں نے پہلے دعا کی ان کی پہلے دعا قبول ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ جو چمکتے چہرے والے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ اس مشن پر عمل پیرا ہیں، جو کہ مشن اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، نیکیوں کی طرف بلانے والے. تو ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت تو نجات پا جائے گی جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا. یہ جماعت جو ہے یہ نجات پا جائے گی. پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ آئیں گے، وہ روشن ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے، یعنی یہ تو چاند کی طرح چمک رہے ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح. ان کو تو نجات مل گئی، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی. پھر اس کے بعد ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے ستاروں کے مانند چمکتے ہوں گے، تو یہ بھی نجات پا جائے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب اور عذاب کے داخل بہشت ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور 3 لپ جو ہم ہاتھ بھر کے لیتے ہیں نا اس کو لپ، 3 لپ وہ میرے رب کی اور ہوں گی، جو کہ میرے رب کی ہوں گی. وہ کتنی بڑی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جو کہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ان روشن چہرے والوں سے جو اعمال ہیں وہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے. اور وہ اعمال کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی فکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر محنتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے تاکہ ہم کامیابی کا جو سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے اس کا قرآن میں دیا ہے ہم اس کے حقدار ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔